ہم پرورش لوح قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزری ہے رقم کرتے رہیں گے۔ لب پہ پابندی تو ہے، احساس پہ پہرا تو ہے، پھر بھی میل دل کو احوال بشر کہنا تو ہے۔ جھوٹ کیوں بولیں مصلحت کے نام پر، جھوٹ کیوں بولیں مصلحت کے نام پر، زندگی پیاری سہی مگر ہمیں مرنا تو ہے۔ عالی وقار، یہ پاکستان ہے جس کی امنگوں کو ایک ولولہ دینے کے لیے 20 لاکھ لوگوں نے اپنا تن من دھن قربان کر کے خواہش نات تمام کو پورا کیا۔ عالی وقار، جب اندھیری آتی ہے تو کمزور سے کمزور ترین پرندہ بھی اپنے آشیانے کی حفاظت کرتا ہے، اور پھر ہم تو توحید کے پاسدار ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاشیہ بردار ہیں، شہدائے بدر و احد کی مثل جرأت مندانہ علم بردار ہیں۔ پھر ہم کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ اس وطن عزیز پر معمولی سی آنچ بھی آ جائے؟ ہم تو رحماء بینہم کی تنویر، اشداء علی الکفار کی تفسیر ہیں، جس کا نقشہ علامہ اقبال نے یوں کھینچا: ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ عالی وقار، ادعو الی سبیل ربک کا پیغام ہمارے دلوں میں ہے، کیونکہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے۔ آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ عالی وقار، میں ابھی یہی پہنچا تھا کہ میری آنکھ خواب بے یقین سے بیدار ہوتی ہے، میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑتا ہے۔ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ قافلہ کیوں لوٹا؟ اگر میرے کارواں اچھا تھا تو کارواں کے دل سے احساس ضیاء کیوں جاتا رہا؟ اگر منزل واضح تھی، اگر منزل واضح تھی، راہی بھی بازوق تھے، تو کیسے کیوں کر متاع کارواں جاتا رہا؟ عالی وقار، میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑتا ہے کہ امت کا درد رکھنے والے لوگوں کی اس ملک میں زبانیں کیوں کھینچ لی جاتی ہیں؟ سینہ تان کر، سر بلند کر کر کفر کو لڑکانے پر سرے دار گردنیں کیوں کاٹی جاتی ہیں؟ غیر مسلموں کو آنکھ بھر کر دیکھنے سے آنکھیں کیوں نوچ لی جاتی ہیں؟ کفرستان کے خلاف بولنے پر سینے پر استریاں کیوں چلائی جاتی ہیں؟ جوان بیٹیوں کو سرے بازار کیوں لے جایا جاتا ہے؟ ننھی کلیوں کو ہر دوسرا شخص مسل کر سرے عام پھن پھیلائے کیوں گھومتا رہتا ہے؟ عالی وقار، میرا ضمیر مجھے چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ کیا امت کا درد رکھنے والے لوگ اپنی زبانوں پر قفل لگا کر سرے آئینہ تحریر کر دے کہ ایک سوچ لے کہ اس کے مقابل جو آ گیا، ناگاہ امیر شہر نے شمشیر کھینچ لی۔ عالی وقار، کیا سینہ تان کر ایمان کی دولت سے سرشار ہو کر سر بلند کرنے والے یہ نعرہ بلند کر دے کہ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے نظر چرا کے چلے، جسم و جاں بچا کے چلے۔ کیا علی وقار، نور مقدم مریم کسا کے والدین عدالت میں یہ بیان در دے دے کہ کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کرو؟ تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے، بنے ہیں اہل ہوس، مدعی بھی مجھ بھی، کسے وکیل کریں کس سے مستفی چاہیں؟ عالی وقار، میرا ضمیر میرے گرے باں سے پکڑ کر بار بار جھنجھوڑتا ہے، بلکتا ہے، کرلاتا ہے اور سوال کرتا ہے: اے پاکستانی، اے نام نہاد پاکستانی، اے غلام پاکستانی، کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تن کے بن جائے نشے من تو کوئی آگ لگا دے؟ عالی وقار، آج ہر کوئی خوشیاں منا رہا ہے، جشن آزادی کی خوشی۔ کیسی آزادی عالی وقار، کیسی آزادی؟ جو قوم ایک دن ہنسے اور سال کے باقی دن روئے تو اس کا یک روزہ مسکرانا کیا معنی رکھتا ہے؟ جو ایک دن پیٹ بھر کر کھائے اور سال بھر اس کے کروڑوں ہم وطن عزت کی روٹی کو ترسے تو اس کی سیر شکمی ہوئی بھی کیا ہوئی؟ جو قوم عید کے تہوار پر ایک دوسرے کے گلے ملے اور دوسرے ہی دن گلے ناپنے شروع کر دے تو ایسا معانقہ، ایسا بغل گیر ہونا کس کھاتے میں؟ اس پر اقبال کہتا ہے: جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو، بجلیاں جس میں ہو اسودا و خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو، ہونے کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے؟